بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ واقعی میں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو کچھ یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر آپ غور فرمائیے۔ کوآپریٹو سوسائٹی کے مسائل کا حل محکمہ امداد باہمی کے نظام کی تبدیلی میں پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، جب سے محکمہ امداد باہمی کا قیام عمل میں آیا ہے، 1947 سے 1982 تک محکمہ کے سینئر افسران کو رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کے عہدے پر فائز کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر جناب غیاث الدین مرحوم اور جناب نقوی مرحوم صاحب رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی سندھ کے رجسٹرار کے عہدے پر فائز کیے گئے تھے، جبکہ وہ دوران ملازمت محکمہ سے متعلقہ تمام امور عملی طور پر ان کو عبور حاصل تھا۔ مثال کے طور پر شعبہ آڈٹ، انکوائری، رجسٹریشن، آربیٹریشن، ریکوری، کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925، کوآپریٹو سوسائٹیز 1927 کے تحت ہاؤسنگ، کریڈٹ، کوآپریٹو اسٹور، ایگریکلچر، فارمنگ، بینکنگ وغیرہ کے مسائل حل کرنے کی مہارت رکھتے تھے، اور اس دور میں انسپیکٹر ٹریننگ لازمی تھی جو فیصل آباد کوآپریٹو کالج میں دی جاتی تھی۔ سوسائٹی کی انتظامیہ کمیٹی کے ارکان کے مسائل غور سے سنتے اور ہر ممکن حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اگر ڈپٹی رجسٹر یا اسسٹنٹ رجسٹرار انسپیکٹر سب انسپیکٹر کی جانب سے دوسرے کوئی غلط حکم جاری کیا گیا ہو اور اس کی شکایت کی جائے تو ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے، اور وہ خود بھی قوانین پر سختی سے عمل کرتے تھے، جس کی وجہ نہ تو محکمہ افسران کو غیر قانونی حکم جاری کرنے کی جرات کر سکتے تھے، اور نہ ہی سوسائٹیوں کی انتظامیہ ممبران کو الاٹ شدہ پلاٹوں کی ڈبل الاٹمنٹ، ممبران سوسائٹی کی جانب سے زمین کے بدلے اندرونی اور بیرونی ترقیاتی کاموں کے لیے لی گئی رقوم کو خود بخود کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امداد باہمی کے اصولوں پر خود بھی عمل کرتے تھے اور سوسائٹی کے ممبران اور انتظامیہ کو بھی عمل کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ پہلے سرکاری ملازم کو 3 سال سے پہلے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس رجسٹرار کی تقرری کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ، ریونیو بورڈ اور دوسرے محکمے کے افسران کو رجسٹرار کا تقرر کیا جاتا ہے۔ کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے؟ کیا یہ حیرت کی بات ہے؟ آج تک اس بات پر کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا افسر ٹرانسپورٹ کے تمام معاملے سے واقف ہوتا ہے، لیکن اس کو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ رجسٹرار کو مقرر کر دیا جائے تو کس طرح وہ رجسٹرار کے عہدے پر فرائض انجام دے سکتا ہے؟ آپ اس پہ بھی غور کریں کہ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر سے آپ اس کے امراض کے بارے میں اس سے مشورہ کرنے کے آپ اس سے جو ہے کنسٹرکشن کے بارے میں کہ بلڈنگ کیسے بنائی جاتی تو وہ بتا سکتا ہے، اور انجینئر کو اگر ڈاکٹر کے وہ پوچھیں تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ اور یہ آج 30 سال 35 سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہی اس چیز سے واقف نہیں ہے تو کیسے دوسروں سے کام لے گا۔ ایک دکھا کوئی صحیح آ گیا تو انہوں نے صحیح کام کیا، تو 3 سال تک رہے تو پہلے جب آتا ہے تو 6 مہینے تو ان کو تو سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ صاحب یہ ڈپارٹمنٹ کے کیا اصول ہیں، کیا طریقے کار ہیں، ہم کیسے مسائل حل کریں، ہم کیا کریں۔ اب وہ جب ہو جا کر لیتا ہے
2 سال نکلتے ہیں تو اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں، اب نیا آتا پھر وہ نئے سرے سے۔ اب تو یہ حال ہے، سنا ہے میں نے کہ اب تو یہ حال ہے کہ جس آپ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ یا تو وہ خود چلا جاتا ہے یا اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ وہیں سے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور سوسائٹیوں کے اپنے مسائل ہونے میں حل کرنے میں رکاوٹیں شروع ہو گئیں۔ جب بھی ڈپارٹمنٹ میں نئی اسسٹنٹ رجسٹرار انسپکٹر سب انسپکٹر کے بھرتی کیے جاتے ہیں تو ان کو کوآپریٹو کالج حیدرآباد میں 9 مہینے کی ٹریننگ پر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ صحیح طور پر سوسائٹی کے مسائل قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے حل کریں۔ پہلے بھی رجسٹرار کا تبادلہ 2 سال یا 1 سال بعد ہوا کرتا تھا، اب میری معلومات کے مطابق 6 ماہ کا ہو رہا ہے۔ ایک تو رجسٹرار کوآپریٹو قاعدے قوانین سے ناواقف ہوتے ہیں، دوسرے جوائنٹ رجسٹرار بھرتی کے جو رجسٹرار اسسٹنٹ رجسٹرار بھرتی کیے جاتے ہیں وہ پبلک سروس کمیشن سے پاس ہو کر آتے ہیں۔ انہوں نے کوآپریٹو کا مضمون تو پڑھا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سندھ میں پبلک سروس کمیشن میں کوآپریٹو کا مضمون ہے ہی نہیں۔ پنجاب کا جو سروس کمیشن ادارہ ہے وہاں کوآپریٹو کورس لازمی پڑھایا جاتا ہے۔ جب امتحان پاس کرتے ہیں تو اسسٹنٹ رجسٹرار کی پوسٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سال لاہور پبلک سروس کمیشن سے 900 طلبہ نے امتحان پاس کیا ہے جبکہ صرف 17 پوسٹیں ہیں۔ جن لڑکوں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے ان میں سے 2 لڑکے توبہ شیخ سنگھ اور لاہور سے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کے کیا فرائض ہیں بتانے کی گزارش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کے جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ وہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں جو بہت ساری آپ معلومات فراہم کرتے ہیں تو ہم نے یہی سوچا کہ اس سلسلے میں آپ سے مدد دی جائے، لہٰذا ہم نے آپ سے رابطہ کیجیے اور امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ اب آپ میرے مشورے پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا۔ ان حالات میں جبکہ محکمہ کے افسران معین رجسٹرار نہ تربیت یافتہ ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے واقف ہیں، ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے حکومت سے مطالبہ کریں اس موجودہ طریقہ کار کے تحت کسی دوسرے محکمے کے افسر کو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا رجسٹرار کا تقرر نہ کریں۔ پرانے نظام کے تحت رجسٹرار کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسر کا تقرر کا نظام بحال کیا جائے۔ میری رائے میں موجودہ نظام کے تحت سوسائٹی کو مسائل ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کے لیے آپ سب سوسائٹی کی انتظامیہ ایک بیٹھک بلائیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے طریقہ کار پر بات کریں، جیسا کہ جناب ظہور احمد صاحب نے ان کے ملنے والے لیٹر کی بات کی ہے۔ دیکھیں، ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ امداد باہمی کے تحت جو ہے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسکیم 33 کے بارے میں جو مسائل تھے اس زمانے میں تو سب لوگ پریشان تھے کہ بھئی نہ پانی ہے، نہ بجلی کا ہے، نہ سڑکیں بنے ہوئی، نہ KD اپنا کام کر رہا ہے، نہ ہم اپنے سفر کام کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس زمانے میں جو ہے اشفاق محمد صاحب رجسٹرار بن کر آئے تھے، تو جب ان کے سب حالات معلوم ہوئے اور پھر ہمارے بارے میں آپ اس کی تصدیق جو ہے مجاہد صاحب سے بھی کر لیں کہ ہم جب وہ 1984 میں تاج محل ہوٹل میں اب ریجنٹ ہے، پہلے تاج محل ہوٹل تھا، اس کو 2 لاکھ کا 2 دن کا سیمینار کیا تھا اور تمام کوآپریٹو سوسائٹیز کے انتظامیہ کو بلایا تھا 2 دن تک، اور بڑا اچھا انتظام کیا تھا۔ تو اس میں تو جو ہے آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صدارت میں ہونا تھا، اور آپ کا زرعی ترقیاتی بینک جو ہے اسلام آباد میں وہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے وہ بھی آنے والے تھے، اور بھی سوسائٹی کے بڑے افسران بھی تقریر کرنے والے تھے۔ تو ان کی تقریروں کو جو ہے کیونکہ وہ اردو میں لکھی جاتی تھی تو انہوں نے ہمارے
सिराज साहब मरूम से कहा कि भाई कोई ऐसे बंदे भेज दें जो इसको उसमें कुछ देख के इसको सही कर सकें। तो मुझे और मुजाहिद साहब हम दोनों को वहाँ पे बुलाया गया कोऑपरेटिव ऑफिस, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक जो वहाँ पे तो सराय रोड पर, वहाँ पर हमको बुलाया गया। हम 15 दिन वहाँ पे रहे हैं और हमने बड़ी मेहनत से उनके वो किया। उससे पहले उन्होंने कहा कि आप सोसाइटी के जो हम सेमिनार तो कर रहे हैं लेकिन आप मालूमात हासिल करें। तो हमने बहुत से सोसाइटी से रब्ता किया और वो उसके बाद में बड़ा सेमिनार हुआ और इन्हीं मसाइल के हल करने के लिए। चूँकि वो यहाँ आने के बाद ये तमाम मसाइल थे, चूँकि बहुत ही नेक और समझदार आदमी थे और बात समझते थे, उन्होंने महकमे की सब चीज़ें समझ ली थी। तो फिर वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। अनीता गुलाम अली जो उस वक्त वजीर थी और गवर्नमेंट आपके उसमें वो सर्विस कर, तो उन्होंने भी सवाल उठाया था कि ये जो आपका वो सिविक सेंटर है, इसके जो ये बनाया गया है ये किसका पैसा है? ये तो मेम्बरान का पैसा, सोसाइटियों का पैसा है, ये कैसे इस्तेमाल हुआ? पहले वो ज़माने में अफसरान भी और इन सोसाइटी के लोग भी मतलब तमाम मसाइल से वाकिफ थे, हल करने की कोशिश की गई। लेकिन एक अफसोस के साथ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2016 से मैंने पंजवानी इंस्टीट्यूट सिटीज एंड टेक्नोलॉजी में मैं वहाँ पे लेक्चर दिया करता था। हमारे डिपार्टमेंट के भी एक दो लड़के वहाँ पर उन्होंने भी ट्रेनिंग हासिल की और भी लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की। 3 महीने का कोर्स था जो मैंने वहाँ पर कराया। उसका इम्तहान भी फेडरल गवर्नमेंट जो है आपके उनके इम्तहान लेती है, वो उसमें उन लड़कों ने पास किया। तो उसके बाद में जो है हम लोगों ने, जमानुल्लाह साहब जो उसके मालिक हैं वो बहुत ही अच्छे और समझदार हैं और हमदर्द हैं। उन्होंने कहा कि मुज़म्मिल साहब ऐसा करते हैं कि ये जो सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया हैं इनको हम दावत देते हैं कि एक दिन आए और हम उनको जो है अपने तफसील जो है वो उनको बताएं कि सोसाइटी कैसे चलाई जाती क्या है, क्योंकि मसाइल क्या है ये भी मालूम करेंगे, उसको हल करने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम एक दिन हमने एक दिन मुकर्रर कर लिया और इंतजाम भी कर लिए। मैंने बज़ाते खुद अपने जेब से पैसे खर्च के 5-6 हज़ार मैंने 80 से ज़ायद सोसाइटियों को लेटर बाकायदा भेजे, दावतनामे भेजे कि आप आइए, शिरकत करिए, आपसे हम कोई पैसा नहीं ले रहे, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। तो हैरानी की बात, ये अफसोस का मुकाम पे उस 80 सोसाइटीज़ में सिर्फ 2 या 3 सोसाइटी के मेंबर तशरीफ लाए और उन्होंने भी बस 1-2-4 बातें की। तो अब आप बताएं, जब तक यूनिटी नहीं होगी, आप में एकता नहीं होगा। अभी जैसा इस मसले को हमने पेश किया आपके सामने, आप इसको हल करने के बैठक बुला देखिए कि जब तक कि आप एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, एक दूसरे का मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। आप सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से देखने से कोई फ़ायदा नहीं है और किसी और के तरफ से ज़रा भी कोई केस होता है आपस में बैठ के बात करें कि भाई हम ये कैसे करें, क्या करें। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं, अगर ये चीज़ पहले ये चीज़ पैदा करें कि एक दूसरे के साथ मिलना है, हमदर्दी करना है, बैठना है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें वक्त लगता है। आपको पैसा नहीं है कि 1-2 घंटे में अपने मीटिंग के चले गए और काम, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ मैं और मुजाहिद साहब जो है, हम इस आपके एक्सकिन 33 की सोसाइटी के मसाइल मालूम करने के लिए रात 11 बजे तक हम सुबह से सब सोसाइटी में जब जाके पूछते थे आपके मसाइल क्या हैं, आप लिखाएँ पढ़ाएँ। कोई ताउन, बहुत सारे तो ताउन करने को डरते थे कि कहीं ऐसा नहीं कहीं हमारे खिलाफ कोई मजबूत वो बना रहे हैं। तो बनाए करें, इसके ऊपर गौर कीजिए। पहले इकट्ठे आप लोग अपने आप को इस बात का वो बनाएं कि आप एक दूसरे के साथ ताउन के साथ, हाँ, खुलूस के साथ, बगैर किसी इसके अगर आप उनको सबको करें और बैठे बातचीत करें तो इंशाअल्लाह ताला आप मसाइल पर काबू पा सकते हैं, हल कर सकते हैं और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। तो इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा है इसमें देखें, अगर कोई ऐसी बात हो जो एतराज़ हो काबिल, तो आप उसको मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में चूँकि सोसाइटी के मेम्बरान को, इंतज़ामिया को, तो बहुत सारे 3,500 के करीब सोसाइटी से कराती हैं। जो पुरानी सोसाइटी जो चल रही है उनके बारे में मैं ये कुछ नहीं कह रहा, ये ना समझे कि भाई
ہم تو 80 سال سے یہاں کام کر رہے ہیں اور ہم بڑے ماہر ہیں، اور آپ ہمیں تو ایسی کوئی بات خدا نہ خواستہ وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اگر کوئی معلوم کرنا چاہیں، ان سے بات کرنا چاہیں تو میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔